اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ارشاد فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، ھذا یہ ہے، صراط راستہ، علیہ مجھ تک پہنچنے کا، مستقیم سیدھا۔ قال ھذا صراط علیہ مستقیم، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہی سیدھا راستہ ہے جو مجھ تک پہنچتا ہے، میرے در پر آتا ہے۔ اب یہاں ھذا کہہ کر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہی، اس سے کیا مراد ہے؟ کون سا راستہ ہے سیدھا جو اللہ کی طرف جاتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے؟ اس پر مفسرین کی دو تین مختلف آراء ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہی میری طرف لوٹنے کا راستہ ہے، میری طرف پلٹنے کا راستہ ہے، تو جو اس راہ سے آئے گا میں ان کو ان کے اعمال کی جزا دوں گا۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ جس طرح کسی بندے کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے جو نافرمان ہو کہ میں تمہارے راستے پر ہوں، تمہارے راستے پر بیٹھا ہوں، دنیاوی لحاظ سے ہم بولتے ہیں، تو اس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو بھی نافرمانی کرے گا تو اسے اسی راستے سے گزرنا پڑے گا، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یعنی مراد یہ ہے کہ وہ میری نظر میں ہے، میرے تسلط میں ہے، میری قدرت میں ہے۔ تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ یہاں مراد ھذا صراط الاخلاص، جسے امام رازی فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کیا، اور قبلہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علیہ آپ نے اپنے ترجمہ عرفان القرآن میں بھی اس سے یہی مراد لیا کہ یہ اخلاص کا راستہ ہے، ھذا صراط، یہ اخلاص ہی کا راستہ ہے، علیہ مستقیم، جو سیدھا میرے در پر آتا ہے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اخلاص کی مخلصین کی بڑی وضاحت کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اخلاص کا راستہ یہی مجھ تک پہنچتا ہے اور پہنچانے والا ہے۔ آگے فرمایا سورۃ الحجر آیت نمبر 42 میں، انا، بے شک، عبادی، میرے بندوں پر، لیسا، نہیں ہے، لکا، تیرا، علیہم، اوپر ان کے، سلطان، کوئی زور، بے شک میرے اخلاص یافتہ بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، تیرا کوئی تسلط نہیں، الا، سوائے، من اتبعک، من، جس نے، اتبعک، پیروی کی تیری، سوائے اس کے جس نے تیری پیروی کی، من الغاوین، بٹکے ہوا میں سے، گمراہوں میں سے، سوائے ان بٹکے ہوئے لوگوں کے، گمراہ لوگوں کے جنہوں نے تیری پیروی کی، تیرے پیچھے چلے، ان پر تیرا تسلط ہوگا اور ان پر تیرا بس چلے گا۔ یہاں اللہ رب العزت نے شیطان کے جو ایک وہم تھا اللہ تعالی نے اس کو دور کیا ہے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا، جو آیت نمبر 39 میں ہم پڑھ رہے کہ اے میرے پروردگار، جس سبب سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، میں یقیناً ان کے لیے زمین میں گناہ و نافرمانی کو ہو براستہ کر دوں گا اور ان سب کو ضرور گمراہ کر دوں گا، سوائے مخلصین بندوں کے۔ اس سے یہ گمان ہوا، اس نے بندوں کے اندر یہ گمان ڈالا، وہم ڈالا کہ جو مخلصین نہیں ہیں، شیطانوں کا ان پر تسلط ہے، شیطان کا ان پر تسلط ہے، غلبہ ہے، شیطان جدھر چاہے انہیں پھیر دے، جدھر چاہے موڑ دے۔ تو اللہ تعالی نے اس وہم کو اور اس کے اس عقیدہ باطلہ کو، نظریہ باطلہ کو اس کلام میں رد فرما دیا، فرمایا کہ
جو میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے، خواہ وہ مخلصین ہو یا نہ ہو، ان پر تیرا اختیار نہیں ہے، تیرا تسلط نہیں ہے، تیرا غلبہ نہیں ہے، تیرا جبر نہیں ہے۔ کیونکہ اگر اس بات کو مانیں کہ شیطان کا تسلط مان لیں تو پھر اس کا ہوگا کسی بندے سے کوئی بھی گناہ ہو گیا، کوئی بھی خطا سرزد ہو گئی، کوئی قتل اس نے کر دیا، کوئی چوری کر دی، کوئی بدفعلی کر دی، وہ کہے مجھ پر شیطان کا غلبہ تھا، شیطان کا تسلط تھا، اس نے مجھ سے کروایا ہے، اس سے وہ بری ذمہ ہو جائے اور یہ سارا جو ملبہ ہے شیطان پر ڈال دے گا۔ جو شرعی احکام ہے اس سے مذاق بن کر رہ جائیں گے۔ تو یہ جو فہم میں، ذہن میں ایک باطل خیال آ سکتا تھا، رب نے اس کا رد کر دیا، فرمایا میرے بندوں پر تیرا کوئی تسلط نہیں ہے، سوائے یہ کہ الا من اتبعک من الغابین، جو بٹکے ہوئے میں سے تیری راہ اختیار کرے۔ شیطان کسی انسان کے عذاب پر، اس کے ذہن پر کوئی تسلط، اس کا غلبہ نہیں ہوتا، وہ صرف وسوسے ڈالتا ہے، وہ انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، خیالات پیدا کرتا ہے، پھر اس طرح مختلف خوشنما جو گناہ کی چیزیں اس کے سامنے خوشنما دکھاتا ہے، اور انسان جو بٹکا ہوا ہوتا ہے وہ اس کے پیچھے چلنے لگ پڑتا ہے۔ جس طرح قرآن میں خود ذکر ہے، شیطان نے خود اس بات کا اقرار کیا کہ بندوں پر مجھے کوئی تسلط یا قدرت حاصل نہیں ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 22، اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے وما، شیطان کہے گا وما کان لی علیکم من سلطان الا ان دعوتکم فاستجبتم لی، مجھے تم پر کوئی تسلط حاصل نہیں تھا، البتہ میں نے تم کو دعوت دی سو تم نے میری دعوت قبول کر لی، میں نے تمہیں برائی کی طرف دعوت دی، شر کی طرف دعوت دی تو تم میرے پیچھے چل پڑے، مجھے تم پر کوئی تسلط نہیں تھا۔ اسی طرح سورۃ النحل آیت نمبر 99 اور 100، اس میں فرمایا انہ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، بے شک شیطان کو ان لوگوں پر کوئی تسلط اور غلبہ حاصل نہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین هم بہ مشرکون، اسے صرف ان لوگوں پر تسلط ہے جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا شریک قرار دیتے ہیں۔ یہ ہے حقیقت کہ جو اللہ کو چھوڑ کر شیطان کے ساتھ دوستی لگا لیتے ہیں، اس کی راہ پر چلتے ہیں، شیطان پھر انہیں برائیوں پر اکساتا ہے اور پھر انہیں وہ گمراہ کر دیتا ہے اور انہیں گمراہی کی راہ پر لے جاتا ہے، انہیں گمراہی کی راہ پر لے جاتا ہے۔ باقی کسی انسان کی عقل کو زائل کرنا، اس کے عذاب پر قادر تصرف ہو جانا، یہ ان شیطان کو اختیار نہیں ہے، یہ شیطان کو اختیار نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے یہاں وضاحت فرما دی۔ بعض کا یہ بھی سوال ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ کے کامل بندوں پر اس کا تسلط نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام نے پھر اس کے پیچھے لگ کر دانا کیوں کھایا تھا جنت میں، یا اس طرح کے اور واقعات جو باقی انبیاء کرام کے ساتھ منسوب ہیں۔ تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتے ہیں، دراصل اس طرح کے واقعات میں شیطان کا وسوسہ ہی ہوتا ہے، وہ شیطان دراصل وسوسہ ڈالتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا ہی واقعہ لیں تو اس نے وسوسہ ڈالا، پھر اس نے قسم کھائی ان کے آگے کہ یہ دانا کھانا تمہارے لیے کئی طرح سے فائدے مند ہے، تم جنت میں ہمیشہ رہو گے، تم فرشتے بن جاؤ گے، کئی طرح کے اس نے اقرار دلوایا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا اعتبار کر کے وہ دانا کھا لیا۔ اور دوسرا
یہ کہ ان کا دنیا میں بھیجے جانا یہ اللہ کی طرف سے ایک مشیت مقرر تھی اور سبب یہ بننا تھا، اس لیے وہ شیطان کے پیچھے نہیں لگے، مگر انہوں نے اتبار کر کے بھول چوک سے ان سے خطا ہو گئی، اجتہادی خطا کر بیٹھے، اور اللہ کا امر بھی مشیت بھی اسی طرح تھی دنیا میں انہیں بھیجنے کی۔ تو یہ اللہ رب العزت نے وضاحت فرما دی۔ اس کے بعد ہے سورۃ الحجر آیت نمبر 43، اس میں ارشاد فرمایا وَإِنَّا، اور بے شک جہنم جہنم ہے، لَمَوْعِدُهُمْ، وعدہ ان کے لیے، اجمعین سب سے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ اجمعین، اور بے شک ان سب کے لیے وعدہ کی جگہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جتنے بھی شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں تو شیطان انہیں جنت کی طرف تو نہیں لے کر جائے گا، وہ تو اللہ کی نافرمانی اور پھر رجیم ہے، مردود ہے، راندہ درگاہ ہے، وہ تو انسانوں کو جہنم کی طرف ہی لے کر جائے گا۔ لہذا جو جو اس کے پیچھے چلیں گے ان سب کے لیے جہنم کا وعدہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کرتے ہوئے ڈرا دیا۔ آگے فرمایا آیت نمبر 44 میں 44 میں لہا، جس کے ہیں یعنی جہنم کے ہیں، سبعۃ، 7 ابواب، دروازے، لہا سبعۃ ابواب، جس کے 7 دروازے ہیں، لکلی، ہر، بابن، دروازے کے لیے، لکلی بابن، ہر دروازے کے لیے، منہم، ان میں سے، جزءم، حصہ ہے، مقسوم، محسوس، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر دروازے کے لیے ان میں سے الگ حصہ محسوس ہے، ان گمراہوں میں سے تقسیم کیا ہوا حصہ ہے ہر دروازے کے لیے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جہنم کے 7 دروازے ہیں، اور جتنے بھی شیطان کی راہ پر چلتے ہیں، جتنے بھی طبقات، ان کے لیے ہر حصہ محسوس ہے، ان دروازوں میں سے ہر حصہ محسوس ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر سے فرمایا وہ 7 دروازے یہ ہیں: جہنم، سعیر، لظا، الحطمہ، سقر، الجحیم اور الحاویہ۔ یہ 7 دروازے ہیں جو جہنم کے ہیں۔ اور ایک روایت میں حضرت ضحاک انہوں نے فرمایا، انہوں نے 7 دروازوں کی مختلف تقسیم ذکر کی، فرماتے ہیں ایک دروازہ یہود کے لیے، یہودیوں کے لیے، ایک دروازہ نصارہ کے لیے، عیسائی جو ہیں، ایک دروازہ الصائبین کے لیے، جو ستارہ پرست ہوتے ہیں یا دوسرے دہریے ٹائپ، اور ایک دروازہ مجوسیوں کے لیے، آگ کو پوجنے والے، ایک دروازہ مشرکین کے لیے جو کفار عرب ہیں یا مشرکین ہیں دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں، ایک دروازہ منافقین کے لیے، اور ایک دروازہ اہل توحید کے لیے، یعنی جو بظاہر کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، اہل ایمان ہیں، مگر اپنی برائیوں کی وجہ سے، کمی کوتاہی کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے اس جہنم کے حصے میں جائیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ پھر وہ کچھ اللہ کی رحمت سے، کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور باقی شفاعتوں سے درجہ بدرجہ نکالے جائیں گے جنہوں نے اخلاص سے کلمہ پڑھا ہوگا۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں فرمایا بعض اہل دوزخ ایسے ہوں گے جن کے ٹہنوں تک آگ پہنچی ہوگی، اور بعض کے کمر بند تک آگ پہنچے گی، اور بعض کی ہنسلی تک آگ پہنچے گی، ان کے اعمال کے اعتبار سے ان کی منازل ہوں گی۔ یہ اس آیت کی تفسیر ہے، لہا سبعۃ ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم۔ یہ سارے جو اقوال ہیں امام ابن ابی حاتم کی تفسیر ہے،
اس میں یہ ذکر ہے جلد 7 صفحہ 2265 اور 2266۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مروی روایت ہے، انہوں نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا جہنم کے دروازے ایک دوسرے کے اوپر طے بتائے ہیں، یعنی جس طرح ایک طے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں اسی طرح جہنم کے دروازے ہیں، طے در طے، طے در طے ہیں۔ آپ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے اوپر رکھ کر بتایا۔ یہ تفسیر تبری میں ہے، حدیث نمبر ہے 16014، 16014۔ تو اس طرح طبقات ہوں گے اہل جہنم کے، اور اس طرح یہ 7 دروازے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری ان سے حفاظت فرمائے، ہمیں پناہ عطا فرمائے ان سارے جہنم سے اور جنت کے دروازے سے، ہمیں کامل ایمان نصیب فرمائے، اپنی اطاعت بندگی نصیب فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نصیب فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔